نصرانی غلام عداس کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے بڑے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شہر کے اچکوں کو اشکا دیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا۔ اللہ تباہ و برباد فرمائے ان لوگوں کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی بیلوں کے ساتھ سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ بڑے چودھری ربیعہ کی ذمہ داری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگوروں کے خوشے رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیے۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کی، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدارا مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متی پیدا ہوئے۔ یونس بن متی بھی اللہ کے رسول تھے۔ عداس، یونس بن متی کو آپ نے کیسے جانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس نبی میرے بھائی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ جیسے ہی اس کا غلام عداس واپس لوٹا تو اس نے کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے۔ دوستوں، ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، یعنی تیرا دین اس سے دین کے بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہوا کہ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس مکے سے باہر سنیۃ البیضاء نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے۔ بالکل ایسا ہی ہوا، عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس مکہ کے شہر سے باہر سنیۃ البیضاء نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے اور شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو عداس نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی، اور عداس کے مقدر میں بدر کی شہادت۔ کیا قسمت تھی عداس کی! ایک غلام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس کو بدر کی شہادت کا عروج نصیب ہوا۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔